صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ بنی اسرائیل کتنی فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کتنے فرقوں میں تقسیم ہوگی؟ سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ جب تم لوگوں میں گمراہی دیکھو تو پھر تم کیا کرو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن کا 19واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے صراط مستقیم کے بارے میں سنا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آج ہم بیان کریں گے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صراط مستقیم سے مراد یا تو اسلام ہے، یا قرآن مجید ہے، یا خلق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یا آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اصحاب ہے۔ یعنی جس نے اسلام کو اختیار کیا، آپ فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے اس نے صراط مستقیم کو اختیار کیا، یعنی سیدھے راستے کو جیسے اس نے اختیار کیا۔ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کو اختیار کیا، یعنی قرآن مجید کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، فرمایا گویا کہ وہ ایسے ہے جس نے صراط مستقیم کو اختیار کیا۔ یا فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم یا پھر حضور کی ذات ہے، تو جس نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے محبت کی، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا، فرمایا گویا وہ ایسے ہے جیسا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ یا فرمایا کہ وہ جس نے حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کو اختیار کیا، یعنی جو انہوں نے کیا اس شخص نے بھی ویسے کیا، ان کے طریقہ کار پر چلا، فرمایا گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کے جو 5 آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ 5 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا اسلام، یا قرآن مجید، یا خلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا حضور کی ذات، یا فرمایا کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اصحاب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ یہ طریق اہل سنت کا طریق ہے، یعنی اہل سنت اسلام سے بھی محبت کرتی ہے، اہل سنت قرآن مجید سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ اہل سنت حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا صراط مستقیم گویا کہ اہل سنت کا طریقہ ہے، کہ اہل سنت ہی اس طریقے پر ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد یا تو عقائد کا درست طریقہ ہے جس پر انبیاء کرام چلے، یا فرماتے ہیں اس سے مراد صراط مستقیم سے مراد آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کا سیدھا راستہ ہے، یا فرمایا کہ عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر انبیاء کرام چلے، یا فرمایا کہ اسلام کا درست طریقہ ہے، اسلام کا درست طریقہ ہے، درست راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے جس پر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور بزرگان دین اللہ کے ولی چلے۔ یہاں سے پھر وہی بات، یہی طریقہ اہل سنت کا ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں
وہ اہل سنت جماعت میں سے گزری ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی راستہ، طریقہ جو صراط مستقیم والا راستہ ہے، طریقہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فرمایا اسی راستے پر اہل سنت اسی راستے پر ہے، اور فرمایا وہی راستہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ معزز سامعین کرام، مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اولیاء کرام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بزرگان دین کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، یہی لوگ سچے ہیں، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کے نبی کے صحابہ یہ سچے ہیں، اللہ کے اولیاء یہ سچے ہیں، اور فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرا بھی جائے اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جس راستے پر اللہ کے سچے بندے ہوں اس راستے پر ہونا چاہیے انسان کو، اور وہ راستہ اولیاء کرام کا راستہ ہے، وہی راستہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور وہی راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور وہی راستہ تمام انبیاء کرام کا راستہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں سچوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ہم نے جانا کدھر ہے؟ آگے حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہمیں ہونا ہے۔ فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد اہل سنت کی ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا سواد اعظم کی طرف ہونا۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ کثیر تعداد اہل سنت کی ہے، جو اسلام سے بھی محبت کرتی ہے، قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آپ کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کتنے فرقوں میں؟ 72 فرقوں میں بنی اسرائیل تقسیم ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور ان میں ایک فرقہ ایسا ہے جو جنتی ہے۔ ارشاد فرمایا باقی سب جہنم میں ڈالے جائیں۔ فرقہ کون سا فرقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا؟ فرمایا وہ اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ جس طرح پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اس سے مراد یا تو اسلام کا سیدھا راستہ ہے یا عقائد کا سیدھا راستہ ہے، تو یہاں پر حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ درست طریقہ وہی طریقہ ہے، سیدھی راہ وہی راہ ہے، سیدھی راہ جس پر تمام انبیاء کرام چلے، اور ہوتے ہوتے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک یہ سلسلہ آیا اور پھر ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اس راستے پر چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اس راستے پر چلی، تو سیدھا راستہ آج بھی وہی ہے، ان لوگوں کا ہے، اہل سنت کا ہے، کہ جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی آل و اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے طریقے پر موجود ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم
ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔